گولڈن چانس ہے، چلو پھنسا دیا جائے۔ جماعت کے لوگوں نے کہا بیوقوفی مت کر، اکیلے ہے مگر بریلی کا ہے، بریلی کا ہے، ہم بھی کیا کم پڑھے لکھے ہیں، کہ زیادہ دماغ مت چاٹو، بریلی والا ہے، پھنسے گا نہیں، اٹکا دے گا۔ 3 مشٹنڈا مفتی نکلا ہے تبلیغی جماعت سے، آہستہ ہوا چلا ہے۔ حضرت 1 نمبر مفتی اتنا شریف جو بندیوں کا کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کا منہ دیکھا تو ماں کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا، دوسرا یتیموں کا مال کھا جاتا تھا، اور تیسرا ہمیشہ غیر عورتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ تینوں بدکار چلے ہیں بریلی کے پرہیزگار کے پاس، اس پہ بھی سبحان اللہ بولنا چاہتے ہیں۔ اور آنے کے بعد تینوں جھک گئے، جھک کے مفتی اعظم کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں تم ہی بریلی کے مفتی ہو؟ یاد رکھیے گا ذمہ دار عالم کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ میرے مفتی اعظم نے کبھی اپنے نام کے آگے مفتی نہیں لکھی، لیکن جیسے ہی بدعقیدوں نے کہا تو ہی مفتی ہے تو مفتی اعظم مسکرائے، کلیجہ ٹھوک کے کہا زبان سنبھال کر بات کر، مفتی نہیں مفتی اعظم بول رہا ہوں۔ جیسے کو تیسا ضروری ہے، پڑھے لکھے ہو کہ ضرورت سے زیادہ سوالوں کا جواب دو گے؟ کہا میرے باپ اعلیٰ حضرت نے پڑھایا اسی لیے ہے کہ تمہارے خاندان کے سوالوں کا جواب دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلا چھوٹا سا سوال کریں، کیا کرو؟ کیا تیرے نبی کو علم غیب تھا؟ حضور مفتی اعظم ہند کانپ گئے، چیخ کر کہا نادان زبان سنبھال کے بات کر، میرے پیغمبر کو علم غیب تھا نہیں، علم غیب ہے، اس لیے کہ میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ بولا علم غیب ہے تو دلیل دو، توجہ چاہوں گا علم غیب ہے تو دلیل دو، بولا دلیل نہیں دوں گا، اب دکھا رہا ہوں کیسا پیر کا نام ہے مفتی اعظم، اب زندگی کے ساتھ رہا، کہا دلیل دو، کہا نہیں دوں گا۔ سوال پوکھر والوں میرے وار کو ایک دم خالی مت جانے تھا، اور اس بزرگ شخصیت کے جلوہ گری دیکھتے رہا، کہا دلیل دو، کہہ دیا میں نہیں دوں گا۔ کہا بغیر دلیل دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کہا مت کرو، تیرے باپ دادا نے نہیں کیا تو کیا بگڑ گیا اب تک میرے سرکار کا؟ بولا دلیل دو، تیار نہیں دوں گا، دو، بولا نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتا ہے، پڑھا لکھا تو اتنا ہوں کہ بغیر کتاب دے کے اسی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر دلیلوں کا دریا بہا سکتا ہوں، میرے ملاؤں کی ٹوپیاں اس کی بلندی دیکھ کے گر سکتی تھی۔ کہا دلیل دو، آدھا گھنٹہ تک دو نہ دو، دو نہ دو، تب مفتی اعظم نے آستین چڑھائے، کہا دلیل چاہیے؟ کہا دوں گا مگر ایک شرط ہے، اور یہی آپ کا امتحان ہے۔ ایک شرط ہے، کہا کیا؟ بولا تم تینوں بھی تو مفتی ہو، بولا بالکل ہم لوگ بھی دارالافتاء میں بیٹھنے والے ہیں، بولا تم تینوں سے الگ الگ ایک ایک سوال ہے، اگر تم تینوں ایک ایک سوال کا جواب دے دو تو میں دلیل علم غیب مصطفیٰ پر دلیلوں کا سمندر بہا دوں گا۔ تینوں نے ایک دم تیار ہو کے کہا بولو کیا سوال ہے؟ تب بریلی کا تاجدار جلال میں آئے اور 1 نمبر مفتی سے کہا تو بتا کیا اسلام میں جائز ہے کہ شادی کے بعد بیوی کا منہ دیکھ کر ماں کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا جائے؟ ارے بولو تو دوسرے سے کہا تو بتا اسلام میں جائز ہے کہ یتیموں کا مال کھایا جائے؟ یہ دونوں جھکنے لگے، جب تک تیسرے سے کہا تو بتا کیا اسلام میں غیر عورتوں سے اختلاط جائز ہے؟ تو تینوں مفتی اعظم کے قدموں پہ گر کے پکڑ کے رونے لگے، اے بریلی کا شیر ہمیں توبہ کرا کے مسلمان بنا لے، ہمیں ایمان والا بنا لے، سنی صحیح عقیدہ بنا لے۔ تو مفتی اعظم نے ایک کو اٹھا کر کہا اتنی جلدی کیسے یقین آ گیا؟ تو تینوں نے برجستہ کہا آج پتا چلا کہ جب بریلی کا مصطفیٰ رضا اتنا جان رہا ہے تو خدا کا مصطفیٰ کتنا جان رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ کے خلیفہ ہیں جو بغیر بتائے حالات جان لیتے تھے. اب کیسی زندگی گزارے ہم اور آپ؟